وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. محترم علماء کرام، دعات اعظام، بزرگان ملت، عزیز دوستوں، نوجوانوں، مسلسل 2 دن سے علماء کرام کے پروگرامز اور ایمان افروز تقریریں اور قرآن و سنت کی معلومات حالات حاضرہ میں ہمیں تربیت کرنے کے لیے ہم سن رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ عز و جل جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال میں ان کے مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ عز و جل ہماری اور ہمارے والدین کی اور ہمارے اہل و عیال کی سب کی مغفرت فرمائے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. دین کا ملنا سب کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ جس سے خیر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی دینا چاہتا ہے، اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بھلائی، مہربانی، محبت اور اچھائی اللہ تعالیٰ دین عطا فرماتا ہے. اگر یہاں سے آپ نے تھوڑا بھی دین اپنے لیے دے کر گئے تو سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خیر کثیر بھلائی آپ کو مل گئی. اور یہ دین جو ہم سیکھتے ہیں، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مومنوں کو نصیحت کیجیے تاکہ ان کو نفع پہنچائے. دین کی بات، ایمان کی بات، قرآن کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں، صحابہ کرام کی باتیں، اسلام جتنا بھی ہمیں تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دین کے اندر ثابت قدم رہیں. ایک صحابی حضرت عبداللہ نام ہے ان کا، الثقفی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے مجھے نصیحت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہیے کہ میں ایمان لے آیا، یعنی توحید. اس کے بعد دین پر ڈٹ جائیے، دین پر ثابت قدم رہیے. لوگوں کا اونچائی پر جانا کوششوں کے بعد کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اونچائی پر جانے کے بعد برقرار رہنا یہ بہت مشکل ہے. اونچائی پر جا کر پھر نیچے آ جاتے ہیں. لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اونچائی پر جائیں، ایمان میں، تقوی میں، دین کی نالج میں، ایجوکیشن میں اور عمل میں. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے ویسے ہی آپ کے اندر ثابت قدم ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے بشارت دی نوجوانوں کو کہ جو نوجوان جس کی زندگی اللہ کے دین کی تربیت میں اپنے آپ کو جوان بناتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کے لیے کیا بشارت ہے؟ اپنے عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ جن 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دیتا ہے، ان میں سے ایک وہ نوجوان لوگ بھی ہیں، نوجوان بچے بھی ہیں جو اللہ کے دین کی تربیت میں اپنے آپ کو پروان چڑھاتے ہیں. خوشخبری، بشارت. اور نوجوانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل تربیت کرتے تھے. مدینہ منورہ میں بڑے لوگ تو تھے ہی نبی کے ساتھ، لیکن نوجوانوں کو آپ جوڑ کے رکھتے تھے، نوجوانوں کو آپ پکڑ کے رکھتے تھے، نوجوانوں کو ذمہ داریاں دیتے تھے، نوجوانوں کو اپنے ساتھ میں ہمیشہ رکھا کرتے تھے. کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری قوم کے آگے معمار ہے. اور اس قوم کی بنیاد، کسی بھی قوم کی بنیاد نوجوانوں پر ڈیپینڈ ہوتی ہے. اور جب نوجوان اچھے ہوں گے،
کے اندر دین کا علم ہوگا، دین کا ایجوکیشن ہوگا اور دین میں ثابت قدمی ہوگی تو وہ قوم انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا چند نوجوان تھے جنہوں نے وقت کے بادشاہ کے ساتھ میں بغاوت کر کے اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان کی قربانیاں دے کر انہوں نے غار میں پناہ لیا تھا اور ایمان کو ایسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اللہ نے ان کی ہدایت، ان کے ایمان کو ایسے بڑھا دیا اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے غار میں ان کو چھپا دیا، غار میں ان کو چھپا دیا۔ جب 300 سال سے زیادہ اس غار میں رہنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا، جب آئے شہر میں تو پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ثابت قدمی کی مثال ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہا ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے جو ڈٹ کے اس طرح سے پوری قوم کی مخالفت کر کے اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، اور اسی توحید کو سمجھانے کے لیے انہوں نے سارے بت خانے کے بتوں کو توڑ دیا۔ ہمت، جوانمردی، عزم، حوصلہ اور بلندی، طاقت نوجوانوں میں ہوتی ہے جب ایمان ہو، توحید ہو، عقیدہ قرآن و سنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انتہائی محبت ہو اور آخرت مقصد زندگی ہو۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو جو لڑائی خور تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، صحرا کے بادیہ نشین تھے، بکریاں چرانے والے تھے، لیکن اللہ کی توحید نے، قرآن کی دعوت نے اور دین کی استقامت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم نے ان کو دنیا کے حکمراں بنا دیا، اور ساری دنیا اس وقت کے سپر پاور طاقتیں، قیصر و کسریٰ ایران کی طاقت اور روم کی طاقت سپر پاور طاقت تھی، جیسے آج ہم امریکہ اور یورپ کے بارے میں کہتے ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے سپر پاور طاقتوں کی تمام دولت، خزانے مسلمانوں کے خاتموں میں لٹا دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک نہیں 10 مقامات پر استقامت کا ذکر فرمایا۔ استقامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے سب سے پہلے آئیڈیل ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے قدوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، جو آخرت کی زندگی چاہتا ہے، اللہ کے پاس اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، جنت کو جانا چاہتا ہے، جہنم سے آزادی چاہتا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے۔ ہمیشہ نبی کی سیرت کو پڑھو، نبی کے تاریخ کو پڑھو، صحابہ کی سیرت اور ان کی تاریخ کو آپ پڑھو، آپ کو ہمت ملے گی، طاقت ملے گی، روح کی قوت ملے گی اور عزم و حوصلہ ملے گا کہ وہ کس طرح سے اللہ کے دین کے خاطر انہوں نے قربانیاں دی۔ اور جب دین، عقیدہ، توحید اور عمل صالح، علم نافع، عمل صالح جب آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا کی کسی طاقت کے سامنے وہ جھکتا نہیں ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ ایک مقصد لے کر زندگی کا کامیاب انسان بنتا ہے۔ آپ کو یہاں جمع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ مقصد یہ نہیں ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا اسٹیٹس اچھا بن گیا اور ہمارا ایک مقام پوزیشن بن گیا، ہماری ایک دولت بن گئی، نہ ان کو دنیا میں کسی سے تعلق ہے، نہ آخرت کا کوئی تعلق ہے۔ آج یورپی تہذیب نے یہ بنا دیا ہے کہ مسلمانوں دین صرف بوڑھوں کا کام ہے، نوجوانوں کو دین میں الجھنا نہیں، مسجدوں میں جانا نہیں، دین سیکھنا نہیں۔ اس طرح سے ذہنیت بدل گئی ہے کہ دین میں اگر نوجوان حصہ لے گا اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں، ہم مسجد میں جا کے تقریر کرتے ہیں تو بوڑھے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، نوجوان کہاں ہیں؟ بازار دکانوں میں، بلاؤ کہتے ہیں مشغول ہیں، فرصت نہیں ہے، ٹیوشن کو گیا ہے، کالج کو گیا ہے، کھیلنے کے لیے گراؤنڈ کو گیا ہے، فلاں جگہ گیا ہے۔ نوجوان ہمارے پاس آتے نہیں ہیں کیونکہ سوسائٹی نے آج کا جو نیا ایجوکیشن ہے اور
سوسائٹی ہے اس نے نوجوانوں کو دین سے دور کر دیا ہے. جن علماء کرام نے اور جن بزرگان دین نے یہ جو نوجوانوں کو جمع کر کے آپ کی تربیت کے لیے کوشش کی ہے، یہ معمولی کام نہیں بلکہ بہت ہی عظیم الشان کام ہے. آپ یہاں سے کیا لے کر جاتے ہیں میرے دوستو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت انس بن مالک، اور آپ نے نام سنا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، اور اسی طرح سے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ. ایسے ہی حضرت ابو رافع اور سلمان بن، بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کے نام آپ کو گناؤں، سب نوجوان تھے. اسامہ بن زید جن کی عمر 17-18 سال کی تھی، اللہ کے نبی آخری عمر میں وفات سے پہلے ایک لشکر فوج تیار کیا، اس کا کمانڈر بنایا کس کو؟ اسامہ بن زید. حضرت عمر نے کہا اس فوج میں بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جس کو بنایا، آپ کی نگاہ، آپ جانتے ہیں کہ کس کو بنانا چاہیے، کسی کو بولنے کی مجال نہیں. یہ لشکر جب نکلا مدینے کے باہر، نبی کی وفات کی خبر ملی، حضرت ابوبکر خلیفہ نے، حضرت عمر نے کہا آپ بدل دو، بڑے بڑے لوگ ہیں فوج میں، وہ تو نوجوان صحابی ہیں. حضرت عمر کی درخواست پر ابوبکر صدیق نے کہا میں ابوبکر جس کو رحمت اللہ عالمین نے کمانڈر بنایا، جس نوجوان کو نظر انتخاب جس رحمت اللہ عالمین نے بنایا، ابوبکر کی ہمت کہاں تو اس کو نیچے کر دے. اور آپ کو معلوم ہے موسیٰ بن نصیر اور اسی طرح سے ہندوستان میں جس نے فوج لا کر ملتان کے راستے سے اسلام کو داخل کیا تھا، وہ نوجوان تھا محمد بن قاسم، جن کی عمر 18 سال کی تھی. اور ایک نہیں، دنیا میں چین کی سرحدوں تک سمندروں کے پار اپنی کشتیوں کو جلا کر اسلام کے خاطر، اپنے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، انسانوں کو انسانوں کی عبادت اور بندگی سے نکال کر رب ذوالجلال شہنشاہ کونین شہنشاہ رب العالمین کی بارگاہ میں لانے، اللہ کی عبادت کرانے کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ سب ثابت قدمی ہیں. آپ کو جس چیز کا مقصد معلوم ہو جائے، جیسے ہم کسی بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، ماں باپ اس پر محنت کرتے ہیں، بچے کی سمجھ میں آتا ہے اور بہت اچھا محنت کرتا ہے، ٹاپ کے نمبر لاتا ہے، اسکول میں فرسٹ آیا، کالج میں فرسٹ آیا، اور اس کو فری سیٹ ملتی ہے اور وہ منزلیں طے کرتا ہوا بہت بڑا آفیسر بن جاتا ہے. جس کی سمجھ میں نہ آئے، کھیل کود کر کے ماں باپ اہمیت نہیں دیتے، اس پر محنت نہیں کرتے، اس کو مقصد نہیں سمجھاتے، وہ بچے عام طور پر آگے چل کے چھوٹے چھوٹے پوسٹ لیبر کیٹیگری کے رہ جاتے ہیں. آج مسلمانوں میں ایسے ہی لوگ زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے سامنے بڑا مقصد نہیں ہوتا ہے. ماں باپ کو عقل ہوش نہیں ہے، ماں باپ کو بڑا پروگرام بنانا، اپنے بچوں کا فیوچر کیسے بنانا، ان کو نہ کوئی بولنے والا، نہ ان کو سمجھانے والا. بہت سارے، ابھی کل 2 دن پہلے بتایا، گورنمنٹ کے پاس مائنارٹیز کے لیے اتنی ساری اسکیمیں ہیں، آپ کے لیے ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن لینے والا کوئی نہیں. غیر قوم کے لوگ حاصل کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ عقل کے نہ ہونے، پلان کے نہ ہونے، پروگرام کے نہ بنانے اور شعور اور احساس بڑوں میں نہیں، چھوٹوں میں نہیں. تو میرے بھائی، دین آپ کے اندر آئے گا، آپ دین کے اندر سب سے بلند، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ رہیں گے اگر آپ کے اندر دین کا مادہ اگر ہے، استقامت آپ کے اندر ہے، تو آپ کا مستقبل دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بلند اور شاندار بنائے گا. تو قرآن مجید میں يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ایمان والے، توحید والے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے اور
عبادتوں میں پابند، علم سیکھنے والے، ایسے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. ڈگمگاتے نہیں، وہ لچک کھاتے نہیں اور کہیں گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ اپنے فیوچر کے اندر کامیاب، اور آخرت میں بھی یہ لوگ کامیاب ہیں. لیکن ظالموں کو جو توحید سے خالی ہے، جس کے سینے میں کفر اور شرک اور بدعات اور خرافات بھرا ہوا ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر شرک، بدعات، ہرے جھنڈے، بابا، اولیاء، فاتحہ، تعویذ، گنڈا، چہلم، 10واں 20واں 11ویں 12ویں ابھی میلاد نبی کے حلقہ میں آ رہے ہیں. اس کو دین سمجھ رکھا ہے، جبکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. جب دین سے کوئی تعلق نہیں تو توحید سے کوئی تعلق نہیں. توحید سے کوئی تعلق نہیں تو وہ اسلام نہیں. جو اسلام نہیں وہ مسلمان نہیں. لیکن دعوت کا کام کون کرے؟ سمجھائے کون ان کو؟ بتائے کون ان کو؟ آج آپ کو دیکھ رہے راستے بازاروں میں سڑکوں میں جتنے بھی لوگ کاروبار کرنے والے ہیں سب اکثر مسلمان ہیں. ان مسلمانوں کے پاس جھنڈے والے جاتے ہیں، بولتے بھائی تیرا حفاظت کے لیے تعویذ دیا لایا ہوں، 100 روپے دے دے. 100 روپے لیتا ہے، جیب میں پاکٹ میں رکھ لیتا ہے، بنڈی میں رکھ لیتا ہے. کاروبار میں وہ 100 روپے کا تعویذ رکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے نماز نہیں پڑھے گا، دین نہیں سیکھے گا، نہ مسجدوں کو آئے گا، مگر 100 روپے کا تعویذ اس کو بچانے والا ہے. ان کو جا کر دین کون سکھائے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو بتاؤں، عرب ملکوں کے اندر بچے کے اندر دعوت کا کام کرنے کا جذبہ رہتا ہے. یوروپ کو جاتے ہیں، میں نے دیکھا 6 سال کا بچہ ہے، اپنی اسکول میں ایک کرسچن بچے کو مسلمان بنایا، کلمہ پڑھاتا ہے، یوٹیوب کے اندر موجود ہے. اور دعوت توحید، مسلمان آج زیادہ ضرورت مند ہے توحید کی دعوت دینے کے لیے. غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا ہے، مگر غیر مسلموں سے زیادہ مسلمان حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے. اگر ہم نے صحیح علم نہیں سیکھا، اللہ کا تقوی اپنے اندر نہیں پیدا کیا، اپنے اندر اخلاص نہیں پیدا کیا، اور عمل کی عادت نہیں ڈالی، اور اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت کا کام نہیں کیا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے امر بالمعروف، بھلائی کا حکم نہیں دیا، توحید کی دعوت نہیں دیا، اور برائیوں سے روکا نہیں، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، اور پھر آپ نے یہ کام اگر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ عذاب آئے گا، اس عذاب میں آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے. دین میں ثابت قدمی کا مطلب ہے جیسے چراغ ہے تو روشنی دیتا ہے، سورج ہے تو روشن کرتا ہے. مومن جادو کی چھڑی ہے. کیوں اللہ کے رسول کو لوگوں نے جادوگر کہا؟ کیوں آپ کو باتوں کو جادو کی باتیں کہتے تھے؟ اس لیے کہ توحید کے اندر وہ طاقت ہے کہ جو سنے وہ بدل جائے، جو سمجھے وہ اپنا توحید والا ہو جائے. اور جو انسان توحید والا کسی کو ٹچ کر دے تو اس کے اندر بھی روشنی آ جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، نوجوان بچوں، آج آپ کو اللہ کے دین کے خاطر اپنے آپ کو بدلنا ہے. مستقبل دین کا اس دنیا کے اندر روشن ہے. اللہ نے دین کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ کی ذات جس نے اپنے دین کو نبی کے ساتھ بھیجا، اور یہ دین یظہرہ علی الدین کلہ، تمام دنیا کے دینوں پر غالب کرنے کے لیے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک لوگ، نافر کافر لوگ، غیر مسلم ناپسند چاہے جتنا کریں، لیکن دین غالب ہو کر رہے گا. آپ کو ایک بات بتا دوں، پوری دنیا میں آج بھی اسلام غالب ہے. آج بھی پوری دنیا میں اسلام غالب ہے. کیسے؟ ہر کنٹری، ہر ملک ڈسکشن کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے صرف اسلام کے بارے میں. اسلام سے ڈرتے ہیں کیونکہ ایسا پاور ہے، ایسی طاقت ہے، ایسی قوت ہے، جہاں آ جائے وہ دنیا بدل دے. اور یورپی تہذیب کے اندر آپ جا کر دیکھو، پورے خاندان کے خاندان گورے سب بدل گئے، اور وہ لوگ آج آپ دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، مستقبل ہندوستان کے اندر بھی انشاءاللہ اسلام کا مستقبل ہے. مگر آپ نے
نگاہ اپنے آپ کو، آپ نے ایجوکیشن دین کو توحید کو پیچھے کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیچھے کر دے گا. نہ سمجھو کہ تم جاؤ کہ ہندوستان والو تمہاری داستان رکھنا ہوگی داستانوں میں. اس لیے آپ ضرورت ہے، یہ تو ایک ابتدا ہے. آپ یہاں آئے، آپ کو یہاں لائے، آپ پر محنت کیا تو یہ رائگاں کرنے کے لیے نہیں بلکہ نئی زندگی آپ کو بنانا ہے. قرآن و سنت کی تعلیم آپ کو حاصل کرنا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرنا ہے. دنیا میں سب سے اچھا کام وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی سے اچھا کوئی نہیں ہے جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود دین پر عمل کرتا ہے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جہاں بھی رہے گا کہ میں مسلمان ہوں. کوئی نہیں آپ سے، ہر کوئی کہے مسلمان، لوگ ڈر جاتے ہیں. آپ نے دیکھا اسی کرناٹک کی ایک بچی نے جب غیر مسلموں نے اس کو تنگ کیا، اس نے کیا بولا؟ اللہ اکبر. اس کے جسم سے غیر شعوری طور پر ایک آواز نکل گئی، اللہ اکبر، اور اس آواز نے پوری دنیا کے اندر اس کو سپر اسٹار بنا دیا. آپ پیدا کرو اپنے ایمان کو ایسے، جب بھی کبھی بات ہو اللہ کی توحید کو لے کر چلو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. دنیا کے انسانوں کو رہبر رہنما بنا کر اللہ نے دین کو سر بلند کیا ہے. صحابہ کرام کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو پہاڑ کے برابر ثابت قدم تھے دین کے اندر. آپ کو پتا ہے پہاڑ جانتے ہو نا، ماؤنٹین، وہ بارش پڑتی ہے تو بہہ کے جاتا ہے کیا؟ بارش پڑتی ہے پڑ کے بہ کے چلی جاتی ہے. جب شدت گرمی سے جھاڑ درخت پتے سوکھ جاتے ہیں، پہاڑ پگھلتا ہے، بہ کے نہیں جاتا. دھوپ کی گرمی سے پگھلتا بھی نہیں ہے، لوہا نرم ہو جاتا ہے لیکن پتھر نرم نہیں ہوتا. اور شدت سردی سے برف، پہاڑ برف بنتا ہے نہیں، اس کے بعد برف بنتی ہے، پگھل کے چلی جاتی ہے، پہاڑ پر کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت زوردار ہوائیں چلیں، بڑے بڑے جھاڑ درخت چھوٹے چھوٹے مکانات سب اڑ جاتے ہیں. اڑتے کہ نہیں اڑتے؟ پہاڑ کچھ ہوتا ہے نہیں. یہ چار چیزیں آپ یاد رکھیں، اسی کا نام ثابت قدمی. کبھی آپ ہواؤں سے، بارش سے، سردی سے، برف باری سے اور شدت گرمی سے آزمائش زندگی کی یہ تمام ہر وقت آتی ہے. کبھی یہ بلا تو کبھی وہ بلا، کبھی یہ مسئلہ اٹھایا گورنمنٹ نے، کبھی وہ مسئلہ اٹھایا. لیکن اللہ عز و جل جب تک آپ دین میں ثابت قدم ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ. اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ کے دین سے روکتے ہیں، یہ اللہ کے دوست نہیں ہے. اور اس سے پہلے فرمایا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جب تک رسول ان کے درمیان ہے. اب رسول تو دنیا میں نہیں رہے لیکن رسول کے ماننے والے ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک استغفار توحید والے اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے کبھی عذاب نہیں آئے گا. چاہے وہ کتنے ہی پروگرام بنا لیں، پلان کر لیں، آپ کی ہلاکت کی، بربادیوں کی، آپ کے اکنامی کو تو انہوں نے بالکل ختم کر دیا ہے. نوکریاں آپ کو نہیں دے رہے ہیں، کہیں بھی جاؤ تو آپ کو نیچے گراتے ہیں. لیکن کبھی کبھی پھر بھی مجبور ہو کر کسی مسلمان نوجوان کا ہم نام دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز کے اندر بنانے والا، سائنسدانوں کے اندر اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ نوجوان جو عزم و حوصلے کے ساتھ میں اپنے ہنر، اپنے فن میں ایسا مجبور کرتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پوسٹ دینا پڑتا ہے. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کی غیرت مر گئی ہے، آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، آپ کیوں جیتے ہو؟ اگر جینا ہے تو مرد بن کر جیو. اسی میں سے شیر محسور کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے. اگر 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے 1 سال 1 دن کی شیر کی زندگی بن کر جینا، اس کو کہتے ہیں مسلمان.
بہادر، ہمت والا، عزم و حوصلے والا، بلند طاقت اور بلند فکر رکھنے والا، آج جو موبائل کی زندگی میں جینے والے اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والے اور جو گندا ماحول ہے، ان نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہے۔ گورنمنٹ نے ہمارا مسلمانوں کو فری کر دیا ہے، ان کے نوجوانوں کو فری کر دیا ہے، راتوں میں جا کے موبائل دیکھیں، آوارہ گردی کریں، سڑکوں پہ گھومیں، جو کچھ کریں، آپ کو چھوٹ ہے، غیر مسلموں کو نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ان کا مستقبل ہے، ان کا فیوچر ہے، ان کو بنانا ہے، ان کو حکومت کرنا ہے، یہ ملک ان کا ہے اور آپ کو غلام بنانا ہے۔ آگے چل کے کچرا جھاڑنے والے، روٹی صاف کرنے والے اور دھوبی کا کام کرنے والے، باربر صابن کا کام کرنے والے، موتی اور جوتی کا کام کرنے والے موچی، سب مسلمان بنانے کا پلان کر کے رکھا ہے۔ اور یہ مسلمان احساس نہیں ہے، یہ نوجوانوں کو احساس نہیں ہے، یہ صرف بغیر مقصد کے جیتے ہیں۔ تو دوستو، آپ مقصد بناؤ زندگی کا، اپنے دین کے اندر ثابت قدمی پیدا کرو، اپنے اندر استقامت پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ زندگی میں، مکے کی زندگی ہمارے لیے، صحابہ کرام تو مکے میں آ کر ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمار بن یاسر، ان کی ماں حضرت امیہ اور ان کے والد، یہ سب دیکھ کر اللہ کے نبی کہتے، اے آل یاسر کے لوگوں، دین کے اندر ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے، تمہارے لیے بشارت ہے۔ اور حضرت بلال کو دیکھا آپ نے، لیکن کل جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی نے ان سرداران قریش کو دیکھا کہ سامنے کھڑے ہیں غلام کی طرح، قیدی بن کر، اور آپ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ حضرت بلال کو حکم ملا، بلال، جو مکے والوں نے کل سنگوں پر، پتھروں پر آپ کو تڑپایا، جلایا، تکلیف دیا، جاؤ تم کعبۃ اللہ کی دیوار کے اوپر چڑھ کر اللہ کی آواز کو بلند کرو، اذان دو۔ یہ مقام ہے آپ کا، نہ کالے کا، نہ گورے کا، نہ اچھے کا، نہ برے کا، سب جو بھی اس کے اندر توحید آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، بلال ہمارے سردار ہیں، ابوبکر بھی ہمارے سردار ہیں۔ تو دوستو، مقام اور مرتبہ اس دنیا میں ان لوگوں کا ہے جو دین سیکھتا ہے، دین کے اندر ثابت قدم رہتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو بچاتا ہے جو دین کی دعوت کا کام کرتی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کے رسول کو کہا، آپ بلا جھجک دعوت کا کام کیجئے، آپ کو بچانے والی ذات آسمانوں میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ اور سورہ علق کے اندر آخری آیتوں میں ابو جہل نے کہا، کل سے تم مکہ کے اندر حرم میں نماز، مکے کے پاس، کعبے کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ نے کہا، جاؤ نماز پڑھو، واسجدوا واقترب، جاؤ نماز پڑھو، سجدہ کرو اللہ کے لیے۔ اگر وہاں ابو جہل دوبارہ آ گیا تو عذاب اسی وقت اس کے اوپر نازل ہوگا۔ تو دنیا میں کوئی طاقت اللہ کے دین کو روک نہیں سکتی۔ آپ نے سنا 99 دفتر برائیوں کے، صرف ایک کارڈ تھا توحید کا، ایمان کا۔ اللہ نے کہا اس کے 99 دفتر ایک ترازو میں ڈالو اور اس کا لا الہ الا اللہ توحید والا عقیدہ دوسرے ترازو میں ڈالا تو لا الہ الا اللہ والا اونچا ہو گیا، اور 99 گناہوں کے باوجود اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ 99 دفتر ہلکے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا، اللہ کے نام کے آگے دنیا میں کوئی طاقت برابر نہیں۔ آپ کے اندر توحید ہے، ایمان ہے، ثابت قدمی ہے، تو ہمیشہ آپ سر بلندیوں پر چلتے رہیں گے، اونچے رہیں گے، عزت دار رہیں گے، اور قوم کو اپنی توحید کی دعوت سے، برائیوں سے نکالنا۔ دنیا کے اندر اس سے اچھی کوئی قوم نہیں ہے اگر یہ دین کے اندر آ جائے۔ آج دنیا کی ساری قومیں، ہر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں میں دین نہ آئے، عقیدہ نہ آئے، توحید نہ آئے۔ اس لیے آپ نے دیکھا
موجودہ حکومت بھی ان کے ساتھ خوش ہوتی ہے. جو درگاہ والے، جھنڈے والے، پنجے والے، ان کو بلا کے دعوتیں کرتی ہے. توحید والوں کو ٹچ نہیں کرتے اور خود مسلمان آپ کو نکال دیتے. میرے بھائیوں، یہ ایسی طاقت ہے، اس طاقت کو برداشت کرنا. یہ ایسا کھانا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہضم نہیں ہوتا لوگوں. یہ ایسی اولاد کی توحید کی دعوت ہے. تو آپ دین سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے. آپ کے لیے دسیوں مثالیں قرآن کے اندر موجود ہے. اور جیسے میں نے کہا، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم، ایسے مجاہدین تھے، سب نوجوان تھے. اور حضرت اسامہ بن زید نوجوان تھے، سب جن کی عمر 18-20 سال کی تھی. آج مسلمانوں میں ایسے 18-20 سال اور 20 سال 22 سال والے نوجوانوں کو آپ دیکھو کتنے اس قابل ہیں جو مسلمانوں کی قیادت کر سکتے ہوں. دین سے جاہل، دین سے دور، دین کی بات سننا نہیں چاہتے. میرے دوستو، آپ آئے ہو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دین کی گھر میں، اللہ کی باتیں سننے کے لیے، مگر اس کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اپنے ساتھ میں وہ ایمان کی طاقت اور قوت، عزم و حوصلہ اور بلند ہمت لے کر یہاں سے جانا کہ اس کے مسلسل آپ کو کام کرنا ہے. اور آپ کا مستقبل اتنا روشن ہے کہ ہم آپ کو اپنا لیڈر بنانا چاہتے ہیں. آپ قوم کی قیادت کرنے کے قابل بن جائیں. آپ علماء بنیں. علماء نہیں بن سکتے تو کم از کم دین کی دعوت دینے والے، صحیح قرآن و سنت کے علم کو جاننے والے بنیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا علم رکھنے والے ہی ہوتے ہیں، علماء ہی ہوتے ہیں. علماء کا معنی علم والے. تو ثابت قدمی کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے اخلاص چاہیے، تقوی چاہیے. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں والعاقبۃ للمتقین، انجام دنیا کی کامیابی متقین کے لیے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، یا قوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. اے میری قوم کے لوگوں، یہ ظالم فرعون سے ہم بچ نہیں سکتے. موجودہ جو حکومت ہے ہماری، ہم ظالم قوم کے پروگرامز، کبھی یہ بل پاس کیا تو کبھی پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ لا کے کھڑا کیا، کبھی یہ کیا. تو میرے دوستو، وہ اپنا کام کرنے دو، اللہ سے مدد مانگو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، اس زمین کا بادشاہ اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ زمین کا وارث جس کو چاہتا ہے بناتا ہے. آپ قابل نہیں رہے. کبھی ہمارے باپ دادا قابل تھے، دین کے خاطر اس ملک میں آئے تھے، 1000 سال تک حکومت کیا ہے. ارے ان کی اولاد ہو کر اتنے پست ہمت کیسے ہو؟ دنیا میں اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر کہیں بھی چلے جاؤ، مسلمانوں کے آثار قدیمہ آج بھی موجود ہے جو بتاتے ہیں کہ کبھی اسلام اونچا سربلند تھا اور دوسری قومیں اسلام کے اندر غلام تھی. آج مسلمان غلام ہوتے جا رہے ہیں. یہ نوجوان جن کو کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی اپنا مستقبل نہیں ہے. آپ کا مستقبل بہت عظیم ہے. آپ کا ماضی، آپ کا پاسٹ ٹینس بہت اونچا تھا. آپ کہاں نیچے گرتے جا رہے ہو؟ سنبھالو اپنے آپ کو، بناؤ اپنے آپ کو. ایجوکیشن کے اندر آؤ، خوب محنت کے ساتھ پڑھو. 10 کلاس انٹر پڑھ کے ختم کر دیا، بولے کیا کریں؟ ایسا نہیں، بلکہ آپ بڑے سے بڑے ڈی جی بن سکتے اور بڑے آفیسر بن سکتے ہیں، IAS آفیسر، کلکٹر بن سکتے ہیں اور کمشنر بن سکتے ہیں، سب کچھ بن سکتے ہیں. بس شرط یہ کہ آپ کھیل کود تماشا اور بلا مقصد زندگی گزارنا، جانوروں کی طرح رہنا یہ چھوڑو. ایک مقصد بناؤ، اونچا مقصد، جان لگانا، چمڑی گھسنا، خون لگانا، تب جا کے آپ انسان بنیں گے، قوم کے لیڈر بنیں گے. اور من اکل کثیرا نام کثیرا، جو کھاتا زیادہ ہے وہ سوتا زیادہ ہے. جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے، اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ شرمندہ ہوتا ہے. اور کم خوردر، کم کھانا، کم خوفتر، کم سونا، کم گفتن، کم بولنا، کارِ خردمند انداز، یہ عقل مندوں کی نشانی ہے. آج 24 گھنٹے کھانے کی عادت پڑی ہے، یہ کھایا وہ کھایا، کھاتا ہی رہتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے جو پرانے بزرگ تھے آج بھی
بوڑھے لوگ کوئی ملے آپ کو اونچی عمر کے، آپ دیکھیں وہ کھاتے نہیں ہیں ہماری طرح، کم کھانا کم سونا، زیادہ محنت کرنا اور کم بولنا، یہ عقل مند ہونے والے مستقبل نوجوان کی نشانی ہے۔ آپ بناؤ زندگی کو، کھانے کی عادت کم کرو، سونے کی عادت کم کرو، فضول میں اپنے وقت کو ضائع کرنا کم کرو، اپنا مستقبل بناؤ، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ آپ کی زندگی کو آباد کرے گا، اللہ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ آپ کا روشن مستقبل بنائے گا۔ تو ثابت قدمی کی نشانی، استقامت کی نشانیاں قرآن کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم کی دعوت کتنے مرتبہ ہم کرتے ہیں اللہ سے؟ بولو، فرض نماز کتنے لگاتے ہیں؟ 17 لگاتے ہیں، 17 مرتبہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، 17 مرتبہ اللہ سے ہر وقت، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ سے استقامت